علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسبیح و سلام کا خزانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی احترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، آج کا جمعہ مبارک محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس جمعہ مبارک کی پاکیزہ گھڑیوں کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کیا جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا پیارے محبوب، آپ ان سے فرما دیں میں تم سے تبلیغ کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، میں نے جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے راستے پہ چلایا، میں نے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی، اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف مانتا ہوں تو اپنی آل کا پیار مانتا ہوں۔ اس پیار میں کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ ایک بندہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ حج کا سامان لینے کے لیے بازار میں گیا۔ اس کے پاس تقریباً 500 دینار تھے اور 500 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ جب وہ سامان لینے کے لیے گیا، دیکھا ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں سیدادی ہوں اور میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے سال آپ نے یہاں پر خطاب فرمایا، جب بھی کسی نے کہا کہ میں سید ہوں، آپ نے پھر کوئی دلیل نہیں مانگی کہ تو سید ہے تو تیرے پاس شجرہ ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر، سید ہے تو تو آیا یہاں پر جتنے ہیں سید ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس مسجد میں سات کا کام رہتا ہے۔ بندے کے پاس کچھ نہ ہو، صرف نو نام آباد میں ہو، ساتھ کی نوکری کی نام ملا کہ آخری لمحات تھے، ان لمحات میں بھی علی پاک اور زہرا حسین پاک کا ذکر کر رہے۔ سادات کے احترام کا فائدہ ہے، وہ بندہ بازار میں پہنچا سامان کے لیے، دیکھا سید آتا ہے، کہتا ہے کھانے پینے کے لیے کچھ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بیٹھ کے مشورہ کرنے لگا ہوں
خود نہ کھا لیا کرو، بھی کر دیا۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ روٹی کا ایک لقمہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ آپ کے لیے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن ہم نے خود کھا کے بغیر کسی پوچھے ہوئے پوچھنے کے آرام سے ہو جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا، قریبیوں سے پوچھنا، یہ بات بھی سنت ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں صحیح شادی ہوں، بچیاں بھوکی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اتنے زیادہ کپڑے نہیں۔ اب یہ حج کے ارادے سے سامان خریدنے کے لیے پہنچا اور اس نے یہ دیکھا کہ نبی کی شہزادی ہے اور اسے ضرورت ہے۔ اس کے پاس جتنے دینار تھے وہ سارے کے سارے سیدزادی کو دے دیے۔ وہ جتنے دینار تھے وہ سارے سیدزادی کو دے دیے۔ اب سنیے، وہ بندہ جس گروپ کے اندر جانے والا تھا حج پر، وہ سارے کا سارا گروپ چلا گیا، یہ بندہ نہ جا سکا۔ جب حاجی کر کے واپس آئے، جو حاجی اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے گرمی کی وجہ سے اور میں گرمی موسم بہترین بنا۔ اب وہ بندہ گھر آئے، لوگ گھر کے واپس آئے، جن کے ساتھ جو بندہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، یہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہ خوشخبری سن کے بندہ حیران ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جا نہ سکا، جانا تھا پر جا نہ سکا۔ وجہ کیا بنی؟ سیدزادی کو سب دے دیا۔ لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ جو بندہ آتا ہے اور وہ مجھے آ کے مبارکبادی پیش کرتا ہے، کہتے ہیں میں سو گیا، میری قسمت کا ستارہ جگا، آپ مدینے کے تاجدار آ گئے۔ یہ سبحان اللہ کہ میرے خواب کرا چکے۔ 20 مہینے مدینے کو بیت اللہ طواف کرے، پروانی کرے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں سو گیا، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ چونکہ جو مشکل ہو غلام اپنے آقا کی بات میں وہ مشکل بتاتا ہے، اسے حضور میں پریشان ہوں۔ آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ عرض کی آقا میں نے حج ارادہ کیا تھا کہ میں حج کروں گا اور میں سامان لینے کے لیے بھی گیا، وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا میں نے حج نہیں کیا، لیکن جو بندہ آتا ہے مجھے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی اور میری آل دے نوکرا اور میری آل نال پیار کرنا گیا، جو میری آل سے پیار کرتے ہیں وہ پھر بے سہارا نہیں رہتے۔ میرے نبی نے کہا تو نے جب میری شہزادی کی ضرورت کو پورا کیا، وہ سارے دینار دے دیے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ جیسا بھی ہے یہ میرا بھی نوکر ہے، میری آل کا بھی نوکر ہے۔ اللہ کو تیری یہ ادا اتنا پسند آئی، رب نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، فرمایا جا اس کی طرف سے حج کر اور یہ حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا
بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کی آگ کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ آگ کی آگ پیار کرنے کا فائدہ کتنا ہے؟ حدیث پاک آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مارو آل محمد باتم من النار، حضور فرماتے ہیں جو میری آگ کی معرفت کرتا ہے جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یا اللہ جڑا جہنم تو بری ہوئے، ایک ذہن میں رکھ لیں، بندہ پاک کا نمازی ہو، ماتھے پہ ہو، روزے سارے ہو، حج ہر سال ہو، صدقہ کرتا ہو، زکات ادا کرتا ہو، اگر وہ امام مقام سے چلتا ہو، امام حسن سے چلتا ہو، مولا سے چلتا ہو، سید سے چلتا ہو، یاد رکھنا اس کی ساری عبادت، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے حج، اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ بندہ گناہگار ہو، پانچ طلقات کا نوکر ہو، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، پانچ طلقات کے سب کے بعد سے جنت نہیں کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جڑا بولے مومن مرے، اس طرح نہیں ذرا پیار رکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، ومات علی حب آل محمد مات مغفورا، میری آل کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ اب سنیے بڑی توجہ سے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں مروں بخشا مروں تو مومن ہو، مروں کلمہ طیبہ میری زبان پہ جاری ہو، منبر پہ بیٹھ کے مشورہ دینے لگا ہوں، اور لوگوں سن لو اگر دنیا سے اچھا نام عمل لے کر جانا چاہتے ہو تو در در کے دھکے نہ کھاؤ، آل محمد کے در کے کمی بن جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا والاشجار اقلاما والانس کتابا والجن حسابا ما اعزو فضائلک یا ابا الحسن۔ میرے نبی نے کائنات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ساری کائنات کے سمندر سیاہی بنائے، ہر سب کی اپنی خصوصیت خصائص ہیں، لیکن مولا کائنات کو کتنا بڑا پاک نبی کیا کچھ فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں سنو اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری کائنات کے درخت قلم بن جائے، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ کوئی کس طرح لکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، سیاہی بن جائے سمندر اور درخت قلم بن جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح بیان کرو گے عظمت علی کو؟ کون پتولے گا مولا علی کو؟ میرے آقا کہتے ہیں سارے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، کائنات کے انسان لکھنا شروع کر دے، سارے گننے لگ رہے علی نشان پھر بھی اونچی ہے۔ صدقے جاؤ یا میں نماز یا تسی نہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی علی علی نگر نگر ابو بکر
گلی گلی نگر نگر دعا کرو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر سنی چاول نہیں مارتے صدیق کے بھی نوکر سونے علی کے بھی نوکر پیار میں کہہ چھوڑو سبحان اللہ نبی نے جب یہ صحابہ سے فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سامنے پتہ ہے کون تھے سامنے نبی کے پیارے صحابہ تھے اگر کوئی صدیق کو نہیں مانتا فاروق اعظم کو نہیں مانتا تو میں کہوں گا صحابہ کو نہ مانگے اہل بیت سے پیار کر کے جائے گا کہاں اگر کوئی پوچھے کہنا کیا چاہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاک نبی نے جو جو ارشاد فرمایا آگے نبی کے صحابہ نے پہنچایا یہ نبی کے صحابہ ہی کوئی نہیں تھا جب تو کی کو پڑھا یہ جو آپ روایت سنتے ہیں ذکر و علی کے عبادت میرے پاک نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی العبادہ پیار کہتے ہیں سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت آج کی یا رسول اللہ اگر چہرہ نہ دیکھ سکے اس کے لیے کیا حکم ہے ویسے دیکھے میرے نبی نے فرمایا النظر الی علی العبادہ ویسے دیکھ لے چہرہ نہ دیکھ سکے پھر بھی عبادت آقا کوئی چہرہ نہ دے سکے ویسے دے سکے تے جڑا منڈو چہرہ بھی نہ ویکھے تے اونج بھی نہ ویکھے حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہونا وہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں یہ جتنے نیک ہیں داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی بابا فرید شیر محمد سلطان باہو مہر علی جماعت علی یہ جتنے نیک ہیں سارے علی کے مرید ہیں اگر نیکوں کا ذکر کیا جائے تو رحمتیں برستی ہیں تے علی علی کی بھی جاوے پیار کہہ چھوٹو سبحان اللہ داتا صاحب کا ذکر ہو میرا دونوں ہاتھوں سے اسے سلام ہے جو داتا علی حجویری کی عظمت کو بیان کرے میرا اسے سلام ہے جو پیر بھیرے میرا اسے سلام ہے کو سلام ہے اسے سلام ہے اسے جلیل کو سلام ہے میرا اسے سلام ہے جو ہند الولی کی عظمت کو سلام کرے میرا اسے سلام ہے یہ تو سارے مرید ہیں علی کے ارے مریدوں کو سلام کیا جائے اور رحمتیں برستی ہیں پتہ نہیں علی کے ذکر پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یا اللہ جڑا بولے علی پاک کی زیارت ہوئے ذرا پیار